یار کوچل مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قائمہ کمیٹی نے کرپشن میں ملوث افراد کی سزا 14 سال کیا سوچ کے تجویز کی ہے بھائی؟ تھوڑی ہے سزا شاباش، یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم خود کتنی برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اتنی مارکیٹ میں چھوڑ دیا جیسے میں مخبری نہیں چھوڑتا. نہیں، یہ ویسے کافی کم ہے، 14 سال کوئی سزا نہیں ہے کرپشن. یار کرپشن کی سزا توبہ، بہت زیادہ ہونی چاہیے، بہت زیادہ. تیلی چوری کرے نا سعودی عرب میں تو اگلے ہاتھ وڈ دیتے ہیں. بالکل. ہاں کرپشن تو پھر کرپشن چوری، وہ چوری جو اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے، ہائے ہائے اپنے ملک کے خلاف. تاریخ بھری پڑی ہے اس پر، تو بڑی بڑی نہیں. خوفناک ویسے سزائیں. تاریخ کیا کہتی ہے؟ سزا کس طرح کی ہوتی تھی پہلے؟ بے شمار سے، مطلب قدیم یونان میں پلیٹو نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے کہا ہے کہ جو کرپشن ہوتی ہے نا، اس میں چونکہ ریاست کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اٹس اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. صحیح. تو یہ ٹریزن کے قریب ہو جاتا ہے، ٹریزن کے قریب، غداری ایک طرح سے ہے یہ. چنانچہ سب سے پہلے تو کرپٹ آفیسرز کو، کرپٹ اہلکاروں کو، اس کے جو سٹیزن شپ ہے نا، شہریت جو ہوتی تھی ایتھنس کی، یونان کی، اس سے محروم کیا جاتا تھا. یہ کیا سزا ہوئی؟ یہ سزا ادھر لگا دے تو ان کے لیے تو تحفہ ہے. وہ کیسے؟ یہ تو پہلے بیچارے بیگ اٹھا کے باہر کو نکل جاتے ہیں، ان کو کیا اس شہریت سے؟ سب کے پاس باہر کی شریعتیں ہیں. بے وقوف، اس دور کی شہریت جو تھی وہ اور تھی. وہ تمام حقوق جو تھے، جو باقاعدہ انسانی حقوق تھے نا، جو وہ صرف شہریوں کو تھے. جن کے پاس حقوق نہیں ہیں ان کو سلیبز کہتے تھے. وہ غلام ہوتے تھے اور بہت برے حالات میں تھے وہ. توبہ توبہ توبہ. اور یہ تو ایک بنیادی تھی، ایک بنیادی سزا یہ ہوتی. اچھا. اسی دور میں ڈیموستھینس نامی ایک شعلہ بیان مقرر تھا ایتھنز پورے میں، اس کا چرچا تھا، بہت بڑا خطیب تھا وہ. اچھا. وہ جس جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تقریر کرنے، مجمع لگا دیتا تھا. واہ واہ واہ. اس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے کرپشن کی ہے. پھر وہ ثابت ہو گیا، اس کو اس دور میں 50 ٹیلنٹ کا جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا. ٹیلنٹ کیا مطلب؟ وہ 50 ٹیلنٹ آج $20 ملین کے برابر ہیں. نہیں بھائی، یہ بھی کم ہے. اتنے پیسے تو آج کل ہماری کرپشن کا ایک کاریگر کما لیتا ہے. اچھا، اس کے بعد میں آ رہا ہوں ادھر. بازنطینی حکومت میں پتہ کیا کرتے تھے؟ کیا جی؟ گرم سلاخ کے ساتھ آنکھیں نکلوا دیا کرتے تھے. اب کچھ سمجھ آئی؟ اچھا، نہ صرف یہ آنکھیں نکلوا دیتے تھے، اعضاء کٹوا دیے جاتے تھے. اب پتہ چلا. یہ یار میرے کچھ ہلکی سی دل کو لگی ہے. بہتر ہے یہ. صرف اسی پہ موقوف نہیں تھا، اس سزا کے بعد سر عام کوڑے بھی مارے جاتے تھے اور ساری جائیداد ضبط کی جاتی تھی. واہ 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 واہ. یہی ہونا چاہیے ویسے. بالکل یہی ہونا چاہیے. جتنی ادھر کرپشن ہے اس سے کامنی بارہ کھاتی ہے بھائی. ہاں، تو پھر برما والا ٹھیک کرتا ہے نا. برما میں یہ سزائے موت دیں، سزائے موت کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے. اچھا جی. ہاں جی. یہ اصل میں اس میں تخفیف کا سلسلہ شروع ہوا تھا رومن امپائر میں. رومن امپائر میں جو ججز تھے نا، ججز کو سزائے موت دی جاتی تھی اگر وہ کرپشن میں ملوث پائے جائیں تو. اچھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں تخفیف ہونی شروع ہوگی، کیونکہ جی وہ زیادہ تر پھر سیزر کے دوست ہوا کرتے تھے. وہ جو اعلیٰ سطحی سفارش آ جاتی ہے اس کے بعد پھر معاملات ختم ہوتے چلے گئے. پھر بہت ہی کم ہوگی وہ سزا، اس لیے کہ پھر کرپشن انسٹیٹیوشنلائز ہوگی وہاں پر. اور اس سے پھر رومن امپائر کا فال جو ہے وہ سب پوری. بھائی اللہ پاک کی قسم، مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ یہ کرپشن واقعی غداری کے بالکل نزدیک ہے. ہاں، اس میں سب سے زیادہ نرمی اگر ہے نا تاریخ میں پائی جاتی تو وہ امریکہ تھا. اچھا جی. وہ امریکہ میں جب یہ 200 سال پہلے جب امریکہ نے اپنی ریاست قائم کی، نئی نئی سارا سلسلہ قوانین جب بنے، تو کرپشن کے الزام میں لوگوں کو کوڑے مارنا، ملک سے نکالنا یا خوفناک سزائیں دینا ایسی کوئی بات نہیں تھی. اسے چوائس دی جاتی تھی، یا تو تمہیں فائن پے کرنا ہوگا، جرمانہ، یا جیل. تو اگر جیل وہ ہوتی جو آج ہے تو وہ لوگ کہتے جی ہم جیل میں جانا پسند کریں گے، وہ جرمانہ دیا کرتے تھے. جیل میں جانا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ جیل میں ایک تو تکالیف پہلے آج کی نسبت بہت زیادہ ہوتی تھی. جیل میں کھانا خود خریدنا پڑتا تھا قیدی کو، تو اس وجہ سے وہ سٹارٹ میں جو ہے نا وہ دیتے تھے چھوٹا موٹا فائن. تو یہ جو 14 سال والی سزا ہے نا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں. عبرت کا نشان اصل چیز ہے. جب تک آپ نشان عبرت نہیں بنائیں گے نا،
اس وقت 14 سال ہوتے کیا ہیں؟ 14 سال دن اور رات کر کے 7 سال میں باہر آ جاتا ہے بندہ. وہ جب باہر آتا ہے کہتا ہے جی میں نے 4 کتابیں لکھ لی ہیں جیل میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے, میں ایک بہتر انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. آتے ہی وہ سلسلہ جہاں سے منقطع کیا تھا وہیں سے شروع کر دیتا ہے. یار یہ جو ایران میں خمینی صاحب جب واپس آئے تھے تو انہوں نے روزانہ صبح 60-70 بندوں کا ناشتہ کیا ہے, اسی طرح کرپٹ لوگوں کا. اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے ایران میں؟ کرپشن میں کمی واقع ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں. بھائی کرپشن میں کمی ہوگی تب جب آپ اس کو نشان عبرت بنائیں گے. لو بھائی پھر یہاں نہیں کرپشن ختم ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہاں تو اکثر اوقات یہی سنا جاتا ہے کہ جناب یہ ملوث نہیں پائے گئے اس لیے چھوڑ دیے گئے. اس لیے کہ انکوائری ہی کرپٹ لوگ کریں گے. اگر یہ کرپشن دور کرنی ہے تو پھر اکراس دا بورڈ آپ کو کرپشن دور. یہ نہیں ہوتا کہ یہ پورشن کرپشن کا دور ہو گیا یہ بدستور قائم رہے گا, اس سے نہیں ہوتا. یعنی چھولیاں دی راکھی باندر نہیں بٹھانا چاہیے. تو یہ بیٹھے ہی باندر ہوئے اس وقت ساری راکھی. تم باندر ہو گیا, مجھے نہ باندر کرنا, میں تمہیں بتا دوں. کہتا ہے اس وقت بیٹھے ہی باندر ہوئے ہیں. یار عزیزی بیٹھا ہوا اور تم باندر کہہ رہے ہو. اچھا اس وقت ٹائم زیادہ ہو گیا. آج کی تصویر کیا ویشی لو جی بھائی جی, میرا خیال ہے یہ جس دن پٹرول سستا ہوا تھا نا, یہ اونٹ نے اس دن سوچا کہ میں ٹینکی فل کرا لوں بلکہ ڈرم میں بھی اوور لوڈ کرا لوں, پھر کہیں مہنگا نہ ہو جائے. اور جتنی دیر میں یہ بد نصیب پہنچا ہے یہاں پر صدارتی آرڈیننس آ چکا تھا اور قیمت پھر سے زیادہ ہوگی. اسی لیے تو وہ پھر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.